کسی نے کسی بزرگ دے ہاں او دی صحبت دے اندر وقت گزاریا ہوئے گا، لیکن اس سیدہ فاطمہ الزہرا دا کیا کہنا جنہاں نے امام الانبیاء دے گھر دے اندر آپ دی صحبت دے اندر وقت گزاریا ہوئے۔ ابتدائے اسلام دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر میرے محبوب کفار مکہ اور مکے والیاں دے سامنے اللہ دی توحید بیان کرتے سن، رسالت اپنی بیان فرماتے سن، اور مکے والے لوگ بڑے بڑے جڑے سردار سن رات دن کوشش کرتے سن کہ کملی والے نو ایسی تکلیف پہنچائی جائے، ایسے عذاب پہنچائی جائے، پریشان کیتا جائے، آپ دی دعوت و تبلیغ دے اندر رکاوٹ ڈالن واسطے ہر حربہ استعمال کیتا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن حرم پاک دے اندر، ابو جہل او دے حواری جتنے سن ساتھی شرارتی لوگ، انہوں نے مذاق کرنے واسطے میرے محبوب نے تکلیف پہنچان واسطے جدو حضور سجدے دے اندر گئے، انہوں نے اونٹ دی اوجڑی جڑی گندی سی او لے آ کے میرے مصطفیٰ دی کمر مبارک تے رکھ دیتی کہ حضور اٹھ نہ سکن۔ لوگ ہنس رہے دیکھ کے، مذاق کر رہے میرے مصطفیٰ کا۔ یہ تو انہاں مکے آلیاں دا وتیرا سی، ہر حربہ استعمال کرتے سن جنہ دے نال میرے مصطفیٰ دا دل دکھے۔ کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ نو دسیا، اطلاع دیتی، فاطمہ تیرے والد محترم بزرگوار امام الانبیاء سجدے دے اندر نے بھائی مانا نے لیا کے اوجڑی رکھ دیتی کمر تے۔ سیدہ فاطمہ دوڑیا آیا، آ کے اپنے والد محترم دے کمر تو اوجڑی ہٹائی، نال فرمایا ظالموں تانوں حیا نہیں آندا؟ میرے ابا جی دا قصور تے دسو قصور کی ہے؟ قصور وہی ہے کہ وہ کہندے نے لا الہ الا اللہ۔ نال فاطمہ دے بچیاں دے والے ہاتھ اٹھ گئے، بچپن دے اندر ہاتھ اٹھا کے میرے رب دے سامنے بددعا کی تھی فاطمہ الزہرا نے۔ عجیب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلی مبارک زخمی کیتیا، پنڈلیاں زخمی ہویا، نالین مبارک رنگین ہو گئے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کسی کو بددعا نہیں دیتی۔ غزوہ احد کے اندر میرے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کی رحمت دیکھو، میرے مصطفیٰ نے کسی کے واسطے بددعا نہیں فرمائی۔ لیکن جدو اونا بھائی مانا نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی، اوجڑی لے آ کے رکھ دیتی، سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا لے، دعا کی تھی، اے اللہ
جنہ بھائی مانا نے میرے والد دے نال ایک کام کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، انہاں نو ایک ایک کر کے تباہ و برباد فرما دے۔ اور ایک صحابی سن حضرت عبداللہ، وہ فرماندے نے بہت دیر نہیں گزری، غزوہ بدر دے اندر میں دیکھ رہا سی جڑے اس ویلے نبی نو پریشان کر رہے سن، اللہ نے غزوہ بدر دے اندر ایک ایک کر کے سب نو تباہ و برباد کر دیتا، ہلاک ہو گئے سارے۔ بیٹی دعا کرے تو قبول نہ ہوگے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک دن وہ بھی آیا، بیٹا یہ اچھا تقریر کرا جو چوک کر اور ٹوپی آ رہا تو اپنی تقریر شروع کی تھی۔ بس بچپن کے اندر حضرت فاطمہ جاریہ سن مکے دے اندر گلی دے اندر، ابو جہل آ رہا ہے بھائی مان، سیدہ فاطمہ نو روک کے بچپن دے اندر روک کے تے کہنے لگا فاطمہ اپنے ابے نو روک، اپنے ابے نو سمجھا دے اے بات کہ جڑا سانو رات دن کہندا لا الہ الا اللہ، اے لات دی پوجا چھڑ دیو، منات دی پوجا چھڑ دیو، عزا دی پوجا چھڑ دیو، بتاں دی پوجا چھڑ دیو، انہوں اس چیز تو منع کر، ورنہ تینوں پتہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے آکھیا چاچا جی میرا ابو کوئی غلط بات نہیں آخدا، ایک کوئی گل کہندا ہے تہاڈا معبود ہوئی ہے جن نے آسمان کو پیدا کیتا، جن نے زمین کو پیدا کیتا، جن نے تہانوں مکے دیا سرداریاں عطا فرمائیا، اوہی میرا الہ ہے۔ جیڑی گل میرا والد محترم کہندا ہے میں تیرے سامنے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں شیراں دے پتر شیر ہوندے نے، میں کہنا شیراں دی بیٹیاں بھی شیر ہوندیاں۔ ظالم نے مارے تھپڑ تمچا، سیدہ فاطمہ 6-7 سال کی عمر سی، کان چو باری ٹوٹ کے زمین تے آ پئی، نشان پہ گئے رخسار تے، روندیاں ہوئے آئیاں، آ کے اپنے والد محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دے اندر عرض کی تھی ابو جی، ابو جہل نے آ دیکھو میرے تماچا مارے آئے نشان پہ گئے، میری باری کان چو ٹوٹ کے زمین تے گر گئی۔ میرے آقا نے اس ویلے اکھیاں چوں آنسو آ گئے، آسمان وال چہرہ اٹھایا، فرمایا میرے ربا ہن تے میرے تے راضی ہو جا، تیرے دین واسطے، تیری توحید واسطے، تیری شریعت واسطے، تیرے قرآن واسطے میری بچیاں بھی اپنے رخسار تے تھپڑ اور تباچے برداشت کر رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا ایک اور سردار جنو ابو سفیان آکھدے بڑا مشہور، جا ابو سفیان دے کول، اے ابو جہل بے ایمان، اے ہور دماغ گئے، ابو سفیان دماغ ہوتا ہو رہا ہے۔ بعض کافر بے غیرت ہوندے، بعض کافر تے ہوندے لیکن انہیں خیرت ہوندی ہے، با غیرت بھی ہوندے۔ ابو جہل بے غیرت سی، ابو سفیان ہے تے کافر سی لیکن بے غیرت نسی، با غیرت سی۔ فرمایا جا بیٹا ابو سفیان دے کول جا کے اگلا نشان دکھا، نال سارا واقعہ بیان کر۔ سیدہ فاطمہ اسے حالت اندر اسے وقت گئی، ابو سفیان دے کول جا کے دسیا چاچو جی ابو جہل چاچا نے آنے تو میرے تھپڑ مارے نشان پا دیتے۔ ابو سفیان میں بڑا غصہ آیا، انگلی پکڑ گئی، فرمایا فاطمہ
بیٹا پریشان نہ ہو، جب تک میں تیرے تماچے کا بدلہ نہیں لواں گا ابو سفیان چین دے نام نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے پکڑ لی سیدہ فاطمہ دی، لے کے ہم لبدا پھرتا ہے، آ کے ویکھیا حرم پاک دے اندر بیٹھا ہے بےمان ابو جہل، آ کے گریبان تو پکڑیا ایک تماچا دوسرا۔ ابو جہل حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو سفیان تینوں خیر تے ہے کی ہو گیا؟ کہنے لگا بغیرتا تینوں پتہ نہیں بیٹی بیٹی ہوندی ہو، چاہے ابو سفیان دی ہوے، چاہے ابو جہل دی ہوے، چاہے محمد دی بیٹی ہوے، اور بے ایمانہ بچیاں تے ہاتھ نہیں اٹھائی دا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ فاطمہ بھی مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ، کہ چلو شکر ہے کوئی تو بندہ آیا تھا جڑا میرا انتقام لینا نہ ہو جائے۔ فرمایا جا بیٹا خبردار ابو جہل آج تو بعد بچی دا رستہ روکے یا بچی کے ہاتھ اٹھایا۔ فاطمہ مسکرا دیا ہوئی آ گئی، سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کے کول آ کے دسے ابو جی ابو سفیان نے بدلہ لے آئے، مارے تھپڑے تو میرے مصطفیٰ بھی مسکرا پے۔ فرمایا ربا ہور کچھ نہیں منگدا، ابو سفیان واسطے تے تو ہدایت منگدا، ربا با محمد تیرے تو منگدا اے ہاتھ نے جدا ہتھاں نے عمر دے واسطے دعا کیتی سی۔ آج میں ہاتھ اٹھا کے تینوں ربا انی گل کہنا کہ ابو سفیان نو ایمان دیا دولت عطا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ دی دعا دی برکت سی کہ فتح مکہ دے دل ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بہت چھوٹی عمر کے اندر قرآن پڑھیا، ماں بھی یادا، باپ نبیاں دا سردار اور گل آخدا یارو بچی کتنی عظمت والی ہوئے گی، اب میں باپ وال ویکھا تے باپ نبیاں دا سردار، اگر میں شوہر وال ویکھا تے علی ولیاں دا سردار، اگر میں بیٹیاں وال ویکھا تے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار، اگر میں فاطمہ وال ویکھا تے ساری کائنات دی عورتاں دی سردار۔ سبحان اللہ العظیم۔ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں سیدۃ النساء فاطمہ اہل الجنہ، او لوگو کل قیامت میں بڑیاں بڑیاں عورتاں آڑ کیا جنت دے اندر، جتھے بڑیاں بڑیاں مریم جیسیاں، حوا جیسیاں عورتاں، بلقیس جیسیاں عورتاں، اور بڑیاں بڑیاں عظمت والیاں عورتاں آڑ گیا، لیکن جدو رب کسے نو سرداری دا دوپٹہ اڑان دی واری آئے گی، ادو انتخاب میری بیٹی فاطمہ دا ہوئے گا۔ ساری عورتاں دی سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ جدو پھر جوان ہویا، شادی دا موقع آیا، بڑے بڑے پیغامات آئے، لیکن حضور خاموش سن۔ جدو حضرت علی مرتضیٰ نو تیار کر کے بھیجیا، کہنے بھیجیا ابو بکر نے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نے بھیجیا علی تو جا کے رشتہ مانگ فاطمہ دا، سادہ وجدان کہندا ہے کملی والا سب نو واپس کر دے گا، جواب دے دے گا، لیکن تینوں کملی والا کبھی خالی واپس نہیں بھیجے گا۔ دونوں شاخین دے کہن تے میرے علی مرتضیٰ شیر خدا عبداللہ الغالب ولی آدھے سردار خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ حضور کے دربار سے گئے، جا کے رشتہ منگیا علی نے، منگیا نہیں بلکہ جا کے جو بیٹھ گئے خاموشی دے نال۔ حضور نے پہچان لیا، وہ بھی تو کملی والا سی نا، پہچان لیا علی کیویں آئے ہو، ہن زبان ساتھ نہ دے کینا لفظاں دے نال کہا کہ مینوں فاطمہ دا رشتہ دیو۔ حضور خود ہی سمجھ گئے، فرمایا علی فاطمہ دے واسطے آئے رشتے واسطے،
جی آقا سورہ نے فرمایا اہلن و سہلن مرحبا، سبحان اللہ، علی تیرا آنا مبارک ہو بے، جہاں میں تینوں رشتہ دیتا فاطمہ دا، اور حضور فرماندن میں اپنا رشتہ یا اپنی بچیاں کا رشتہ آپ نے کیتا، رب نے حکم دے نال کیتا، پہلے فیصلہ عرشہ تے ہویا تے پھر فیصلہ فرشہ تے ہویا، معلوم ہویا فاطمہ دا نکاح عرشہ تے رب نے حضرت علی دے نال کیتا سی۔ اہلن و سہلن مرحبا، فرمایا علی تیرا آنا مبارک ہوئے، میں نے تیرے ورگا داماد نہیں ملنا تے تینوں میرے ورگا سسر نہیں ملنا، میں اپنی طرف ہو گا لاکھدا علی تینوں فاطمہ جیسی سوچا نہیں ملنی کائنات دے۔ کون فاطمہ؟ عالمہ، حافظہ، قاریہ، طیبہ، طاہرہ، صائمہ، صابرہ، سبحان اللہ، عاملہ، زاہدہ۔ کون فاطمہ؟ ساری ساری رات اللہ دے حضور کھڑے ہونے والی فاطمہ، ساری ساری رات قرآن کھول کے پڑھنے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ سبحان اللہ، سردیاں دی رات ہوندی سمجھو، لمبی رات، پو مار دی رات، سمجھے لمبی آ لمبیاں، جدو بندہ سو کے تھک جاتا ہے نا، وہ رات ہوتی تو سیدہ فاطمہ عشاء دی نماز پڑھ کے اپنا سار حضور دے سامنے، اللہ دے سامنے رکھ دیا سن، اللہ دے حضور۔ اتنا لمبا سجدہ ہوندا کہ صبح دی اذان، بلال دی اذان آنی شروع ہو جاتی، تے فاطمہ اپنا چہرہ اٹھا کے کہہ دیا ربا تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب ماں ایڈی پاکیزہ ہو گئے تو پھر بیٹا بھی تو حسین ہی پیدا ہوئے گا نا، پھر بیٹا بھی تو حسین پیدا ہوئے گا نا۔ ساری ساری رات ڈالے چکی پیسنی ڈالے اللہ کا قرآن پڑھنا، سبحان اللہ العظیم۔ جدن حضرت حسین پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، گوجھ پا کے سیدہ فاطمہ نے حضرت حسین حسن نو نالے قرآن پڑھنا، کیسا منظر ہوئے گا یار، جدو نال چکی پیس دیا، نالے زبان تے اللہ کا قرآن ہوگا۔ ایسے واسطے کہتے ہیں جیڑی عورت اللہ دا ذکر کرنے والی ہوئے قرآن پر، وہ کتھوں دیکھی آئی یہ عورتہ، نالے آخر کرسی پڑھ دیا سن، نالے ہانڈی دی اندر چمچہ پھیر دیا سن، نالے قرآن دی آدھا پڑھ دیا سن، نالے آٹے دا روٹی بڑھا کے تے تندور دے اندر جا دیا سن۔ جدو یہ جی روٹی بندہ کھاتا سی، پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا سی، یا حسن پیدا ہوتا سی، یا حسین پیدا ہوتا سی، یا پھر بابا فرید الدین شکر گنج پیدا ہوتا سی۔ ماں مریم ہوگے بیٹا عیسیٰ پیدا ہوگے، سبحان اللہ کرو، ماں آمنہ ہوگے پتر محمد الرسول اللہ پیدا ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نیک ہوگے پتر صدیق اکبر، ماں نیک ہوگے پتر فاروق اعظم، ماں نیک ہوگے پتر عثمان ذنو رین پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے تے بیٹا شیر خدا پیدا ہوگے، ماں فاطمہ ہوگے پتر حسن تے حسین پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے پتر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے پتر پھر سلطان العارفین پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے پتر پھر کون پیدا ہوگے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے پتر پھر بابا فرید کیوں نہ پیدا ہوگے، ماں نیک ہوگے پتر پھر علی حجویری آل معروف داتا صاحب جیسا کیوں نہ پیدا ہوگے، ماں جدو راتاں نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی، قرآن دیا تلاوت کر دی سی، او دے گھر دے اندر بچہ بھی پھر حافظ قرآن تے قاری قرآن پیدا۔ حضرت حسین نے قرآن سے کیا، استاد کون ہے؟ اما فاطمہ الزہرا۔ جتنے حسین کا قرآن مکمل ہویا، اما جی میرا قرآن مکمل ہو گیا، آگے ہاں بیٹا قرآن دا حق ادا بھی کرنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے۔ اما جی کی حق ہے؟
بیٹا قرآن اوتھے پڑھیا جائے جتھے کوئی نہ پڑھ سکے اوتھے میں چاہنی ہاں میرا حسین اوتھے قرآن پڑھی تے کوئی نہ پڑھ سکے حسین بھی تے علی دا شیر سی نا سبحان اللہ حسین بھی تے فاطمہ دا جگر دا ٹکڑا سی نا عرض کیتی ابا جی پھر پریشان نہ ہوو کوئی قرآن تراویح پڑھے گا نمازاں پڑھے گا تہجداں پڑھے گا نفلاں پڑھے گا بازاراں پڑھے گا چوکاں پڑھے گا جلسیاں پڑھے گا سٹیجاں تے پڑھے گا اما تیرا حسین اوتھے قرآن پڑھے گا جتھے کوئی نہ پڑھ سکیا ہوے نہ قیامت تک پڑھے گا بیٹا جتھے قرآن پڑھے گا اما تیرا حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھے گا میں قرآن اپنی اماں کو سکھیا میں فاطمہ تو قرآن سکھیا اللہ اکبر فاطمہ تو زہرا شوہر بھی آنا فاطمہ بھی آنا پھر حدیث میں اندر آندا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ حضور دے نال اتنی محبت حضور نو فاطمہ دے نال ویسے تو ہر باپ نو اپنی بیٹیاں دے نال محبت ہوندی ہے لیکن انوکھی گئی محبت جدو حضور تشریف فرما ہوندے سیدہ فاطمہ کتے دربارے رسالت دے اندر آندیاں حاضر ہوندیاں میرے محبوب دی نظر پہ جاندی کملی والے اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے سن پھر سیدہ فاطمہ نو پکڑ دے آپ دی پیشانی نو چوم دے ہائے سجنا جے دے پیراں نو جبریل چومن والا ہوے سبحان اللہ کہہ او اج بیٹی فاطمہ دی پیشانی چومدا پھر کملی والے سیدہ فاطمہ دے ہاتھ نو چوم دے ہوندے سن بڑا پیار سی سیدہ فاطمہ خدیجہ طاہرہ فرما دیا کدی کدی حضور نے گھر آنا نا تے آ کے دروازہ کھٹکھٹانا تے میں سمجھ جاندی سی تے میرے شوہر آقا آئے نے تے میں کہندی فاطمہ جی تیرے ابو آئے نے میں جا کے فاطمہ دروازہ کھول دی تے حضور مسکرا پہندے تے بچی نو چپ کے پہلے پیشانی نو چوم دے پھر آہستہ آہستہ حضور دے نال ادھر دیا گلاں کردی سن فاطمہ ایک دن عجیب گل کیتی سیدہ فاطمہ نے بال بچے ہوندے نے ایسا گلاں کردے کہ بڑا انہی پریشان ہو جاندا ہے سیدہ فاطمہ نے عرض کیتی ابو جی میں رب نو کدوں ویکھاں گی کدوں دیدار ہوئے گا رب دا مینوں دیدار ہوئے گا کیسی عجیب بات ہے رب دا دیدار کدوں ہوئے گا میرے محبوب مسکرا پہ فرمایا فاطمہ تو انشاءاللہ جنت دے اندر جائے گی تینوں رب سرداری عطا فرمائے گا تے رب تینوں اپنا دیدار بھی کرائے گا پھر ساری زندگی فقر و فاقے دے اندر گزاری سیدہ فاطمہ نے ایک دن حضور آئے فاطمہ دے گھر تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں سن تے پھٹیا ہوا لباس پایا گیا چادر بھی بہت چھوٹی جی اوپر نہیں ہوئی سی میرے آقا نے ویکھیا فاطمہ دا حال تے اج کہن لگے اللہ میاں میری بیٹی دا حال فاطمہ اکھا جو آنسو آ گئے ابا جی میرے کو اتنا کپڑا نہیں میں اپنا سال چکیدہ ڈھانپ سکتا اکھا جو آنسو آ گئے ویسے ہی باپ اگر بیٹی دا حال دیکھے تو آج دا بھی باپ ہو گئے پھر امام الانبیاء ہو گئے رحمت للعالمین ہو گئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اسی غریب نہیں ہاں آدھرا مسلح چک کے بیٹھ حضرت فاطمہ نے مسلح چکیا تے سونے دا ڈھیر سبحان فرمایا فاطمہ تیرے ابے نو رب نے بڑی عظمت عطا فرمائی میں رب نو کہا اور پہاڑ سونے دا بن سکتا ہے لیکن بیٹا میں مال و دولت دے نال پیار نہیں کیتا میں رب دے نال پیار کیتا میں فقر و فاقے دی زندگی نو اینے نال میں محبت ہے فاطمہ نے عرض کی تھی ابو جی تو انو اگر یہ دے نال محبت ہے میں فاطمہ نو مال نہیں چاہیے میں نو بھی رب تے رب دا رسول چاہیے اپنے خود جا کے کنویں چوں پانی کھچ کے لے کے آندیا سن پردے دے اندر جا کے آج ساڈے رونا ہی ہوئی میری بچی دی سورے گئی تے بڑا کام لیندے نا بڑا کام لیندے کی کام لیندے روٹیاں پکانیاں پیندیاں یہ کوئی ایسی بات نہیں فاطمہ الزہرا خاتون جنت
ساری کائنات و عظمت والی خاتون سیدہ فاطمہ دیکھو اپنے کھوہ چو پانی کڈ کے لیاندیاں گھر جھاڑو پھیر دیاں یہ بی بی دا حق ہے جھاڑو پھیر دیاں بنا دیاں سوار دیاں اللہ اکبر اور ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر لونڈیاں آئیاں غلام آ گئے حضور تقسیم فرما رہے سن سیدہ فاطمہ نو بھی کسی نے جا کے دسیا فاطمہ تیرے والد محترم لونڈیاں تے غلام تقسیم فرما رہے فاطمہ بھی آ گئی ہیں ابو ایک لونڈی میں نے بھی دے دیو میں کام کرنی ہے کرتے تو تھکاوٹ ہو جاندی ہے میرے آقا مسکرائے فرمایا فاطمہ لونڈی لینا چاہیے غلام یا تینو ایسی چیز دسا جڑی لونڈیاں تو بھی افضل ہو گئے ابا جی پھر لونڈی نہیں چاہیے کل دسو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پھر پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ایسے واسطے علماء نو تسبیح فاطمہ کہندے میرے آقا فرماندے جڑا بندہ 33 بار الحمدللہ اور حدیث 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر جڑا بندہ تسبیح فاطمہ پڑھے گا میرا رب دے جسم دیا ساری کمزوریاں دور کر دے گا تھکاوٹاں بھی دور فرما دے گا کون فاطمہ میرے سجنا ساری زندگی فقر و فاقے دے اندر غربتی زندگی بسر کی تھی کبھی بھی علی دیوے ننگے کیا علی میرے واسطے آمنو جوڑا چاہیے میری یا فرمائش ہے میری یا خواہش ہے بلکہ کئی دن فاقہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سان 3 دن ہو گئے میرے آقا بھی پکے سان سیدہ فاطمہ بھی پکیا سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار سن تے کھانا پکا کے حضور واسطے لے آئے آقا کھانا کھاؤ میرے آقا کی اکھیں آنسو آ گئے ایک روٹی چٹی تے آپ نے سالن رکھیا فرمایا پہلے میری بیٹی فاطمہ نے دیکھ کے آؤ میں 3 دن ہو گئے میں دیکھیا میری بیٹی فاطمہ پکی ہے ہائے ہائے فاطمہ دی عظمت اج نام لینا سوکھا میری ماما دے پہلا نام لے دیا فاطمہ دا لیکن فاطمہ دے کردار تے چلنا بڑا مشکل ہے پردے دی پابند اور ساری زندگی فاطمہ تو زہرا دے جسم تے غیر مرد دی نسل نکلی یہ تھوڑی جی بات نہیں ساری زندگی ساڈے کو عالم سن وہ فرماتے سن کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا جدو ساری دنیا اللہ دے دربار جائے گی پرسراب کو لنگے گی جدو اہل بیت دی خواتین دی باری آئے گی سیدہ فاطمہ دی باری آئے گی اللہ فرمان گیا دنیا والے اپنی نظرہ بیویاں کر لو محمد دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے کرانے والے آ رہے ہیں ایک حالت دا اللہ اکبر مقام سی ہونا آج دی عورت بازارت بھی پھر دی ہے اور اللہ اکبر چہرہ ننگا کر کے پھر دی ہے بے پردہ ہو کے کہہ دی میں فاطمہ دی غلامہ نہیں ہو سکتا فاطمہ والا کردار فاطمہ ورگی عبادت فاطمہ ورگی حدیث دی قرآن دی تلاوت ہو گئے فاطمہ ورگا پردہ ہو گئے پھر اسی مننا کہ تو فاطمہ دی غلام ہے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وقت نہیں آخری وقت جس ویلے میرے آقا دنیا کو جان لگے نا کہ حضور نے بلایا کون فرمایا فاطمہ میں تیرے ایک گل دسنی چاہنا بولی دسو حضور نے کان دے اندر گل دسی اکھیاں جو آنسو آ گئے رونا شروع کر دیتا پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو میرے آقا نے پھر کوئی گل کی تھی مسکراہٹ آ کے چہرے تے حضرت عائشہ صدیقہ کول بیٹھیاں سن دیکھ رہیاں سن باپ تے بیٹی دیا راز و نیاز دیا
پاتا جس ویلے سرکار دا وصال ہو گیا وہ پوچھیا فاطمہ مینوں گل دس جڑی میرے آقا نے تیرے کان دے اندر فرمائے سی پہلے تیری آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے سن پھر تیرے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے میری اما فاطمہ نے عرض کیتی اما عائشہ جدوں میں پہلی بار اپنے ابو دے کول جا کے کان کول کیتا تے میرے ابو نے کیا سی فاطمہ میری اہل بیت تو فاطمہ میں تینوں دسدا پیا کہ تیرے میرے درمیان جدائیاں پین والیاں نے میں دنیا تو جا رہا میری اکھیاں تو آنسو آ گئے پھر میرے ابو نے میرے کان دے اندر فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو میرے اہل بیت تو سب تو پہلے تیری تے میری ملاقات ہوئے گی اللہ اکبر یہی وجہ سی کہ حضور تو 6 مہینے بعد وفات ہو 6 مہینے بعد 29 سال کی عمر دے اندر بعد میں 24 لکھیا 25 لکھیا لیکن جمہور علماء دا موقف ہے جے 29 سال کی عمر دے اندر سیدہ فاطمہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں جدو آخری ویلا لگا آن جس دن آپ دی وفات ہونے سے حضرت علی باہروں آئے